الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں آج ایک اور موقع دیا ہے تاکہ ہم اس کی کتاب قرآن کو سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، مجھے اور ہم سب کو اس کتاب پر عمل کرنے والا بنائیں، اس کتاب کو سمجھنے والا بنائیں، ہمارے لیے ہماری نمازیں آسان ہو جائیں اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیں، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر ہے؟ ہاں کلیئر ہے۔ جی الحمدللہ۔ دیکھیے قرآن یہ کتاب ہمارے لیے نازل کی گئی ہے اور ہمیں پتہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر ایک بات بتائی ہے جو فلاح کی بات ہے، جس سے انسان کی کامیابی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی رضا ہے اور جس سے انسان فلاح پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کتاب میں ہر ایک بات بتائی ہے، ایون کچھ ایسی باتیں ہیں جو بہت پاسٹ، بہت پہلے کی باتیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم جس جنریشن میں ہیں ہمیں تو نہیں پتا ہے کہ ہم سے کچھ سال پہلے یا 10 20 30 سال پہلے کیا ہوا ہے، لیکن بہت سالوں پہلے کا واقعہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے تاکہ ہم الرٹ ہو جائیں۔ کچھ ایسی باتیں بھی ہیں، کچھ ایسے منظر ہیں قیامت کے جو مستقبل کی بات ہے، بہت آگے کی بات ہے، کیونکہ قیامت ہمیں نہیں پتا قیامت کب آنے والی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ قیامت کے منظر بھی بتائے ہیں کہ اس طرح کا اس دن کا منظر ہوگا۔ ایون قیامت کے دن جب جو جہنمی ہیں جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اس کے بعد سورۃ الاعراف جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو جنتی ہیں وہ جہنم والوں سے سوال کریں گے اور جو جہنمی ہیں وہ جنت والوں سے سوال کریں گے۔ کچھ ایک منظر یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے اور ہمیں نہیں پتا لیکن ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ اس طرح کا ان کا جو جہنمیوں کا ہے وہ کنورزیشن ہونے والا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی شاید انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہاں واقعی ہم نے قرآن میں یہ پڑھا تھا کہ جو جہنمی ہے وہ جنت والوں سے کچھ چیز مانگیں گے کہ ہم پر مینس ہمیں تھوڑا سا یا پانی دے دو یا ہم پر تھوڑا سا رحم کر دو، یا جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ہمیں کچھ دے دو۔ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جنتی جو جنت میں رہنے والے ہیں، جو جنت میں چلے جائیں گے، وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ ہم سے اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے، ہم سے جو وعدہ کیا ہے جنت کا، جنت کے نعمتوں کا، وہ وعدہ تو ہم سے پورا ہوا ہے، لیکن کیا تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین بار بار ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ جو جہنم والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو بس آگ ہی آگ ہے، ان کا ہونا بچھونا بس آگ ہے، اور جہنم میں رہنے والے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے جب ایمان والوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے تو کفر کرنے والوں سے جہنم کا بھی وعدہ ہے، ان کے لیے آگ ہے۔ تو ایون جنتی جہنم والوں سے پوچھیں گے ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا ہم نے تو اس وعدے کو سچا پایا ہے، کیا تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا کیا تم نے اس سے سچا پایا ہے؟ دیکھیے ہمیں ہر چیز بتا دی گئی ہے، ان چیزوں پر عمل کریں گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے، اگر یہ چیزوں کو فالو کریں گے جس میں برائی ہے، جو بد ہے، تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے اور ان کے لیے جہنم ہے۔ کسی کے بھی دل میں اللہ رب العالمین نے جبرن فورسفلی ایمان نہیں ڈالا ہے، یہ اختیار ہمیں دیا ہے، چوائس ہمیں دی ہے۔ تو ہمارے پاس میں دو راستے ہیں، یا تو ہم قرآن کو اپنائیں، قرآن کو عمل کریں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، یا اسے چھوڑ کر ہم ابلیس کا، کفر کرنے والوں کا راستہ اختیار کریں۔ چوائس ہماری ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ قرآن میرے لیے بھی آسان ہو جائے، اس پر عمل کرنا میرے لیے اور ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ ہم نے لاسٹ آیاتوں میں نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھا تھا۔ دیکھیے جتنے بھی نبی آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، سب کا بس ایک ہی ایم رہا ہے، سب کا بس ایک ہی مشن ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہمیں اس کی ذات میں شرک نہیں کرنا ہے، وہی ہے جو پورے کائنات کو چلا رہا ہے، ذرہ ذرے کا بھی مالک وہی ہے، زمین اور آسمان کا مالک بھی وہی ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں
سب ایک ہی ایم، ایک ہی مشن کے ساتھ میں آئے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایسا ہر وقت ہوا ہے کہ جو امتی ہیں وہ جب تک یہ نبی موجود تھے یا نبی کے جانے کے بعد بھی کچھ سالوں تک وہ لوگ توحید پر ٹکے رہے، لیکن پھر بعد میں وہ اپنے راستوں پر اپنے راستوں سے بھٹک گئے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، آیتیں ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو توحید کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ دیکھیے قرآن ہمیں بس یہی بات بتاتا ہے کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف اس کی عبادت کرنی ہے۔ ابھی آپ سوچئے اگر ہمارے آس پاس ویسے لوگ نہیں ہیں تو الحمدللہ، لیکن کیا ویسے لوگوں میں ہم رہتے ہیں یا ویسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو بھی پکارتے ہیں؟ دیکھیے ہر چیز پہ قادر صرف اللہ ہے، ہمارا جینا مرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ جانتے ہیں۔ دیکھیے بہت سارے لوگ جس کو شاید علم کی کمی کی وجہ سے یا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو صرف کالے دھاگوں پر بلیو کرتے ہیں کہ کالا دھاگا باندھنے سے شاید جو نظر ہے وہ دور ہو جائے، یا کسی کی نظر نہ لگے، یا صحت مل جائے، یا بخار کم ہو جائے۔ تو جس ہمیں تھوڑا سا مائنڈ لگانا ہے، تھوڑا دماغ لگانا ہے، کیا کالا دھاگا ہماری بیماریوں کو، ہمارے بخار کو یا دوسری باتیں ہیں اسے دور کر سکتا ہے؟ اگر ہم کالے دھاگے کو بس جلا دیں تو وہ کچھ حیثیت رکھتا ہے کہ خود کو بچا سکے؟ تو ظاہر سی بات ہے سب سے مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق انسان ہے، تو کیا کالا دھاگا ایک انسان جو مخلوق ہے اس کی کچھ پروٹیکشن کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو کچھ باتوں میں ہمیں تھوڑا سا دماغ لگانا ہوتا ہے تو ہمیں وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ دیکھیے شاید کل 12 جون کو جو انسیڈنٹ ہوا ہے، جو پلین کریش ہوا ہے ایئر انڈیا کا، جو یو کے جا رہا تھا، وہ احمد آباد میں کریش ہوا ہے۔ دیکھیے اس میں تو بہت سارے لوگ مرے ہیں، ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے، کس کی موت کہاں آنی ہے، کب آنی ہے، اور ہمارا جو وقت ہے موت کا وہ مقرر ہے، فکس ہے، اس میں نہ ایک سیکنڈ کی دیری ہونے والی ہے، نہ ایک سیکنڈ وہ پہلے ہماری موت آنے والی ہے، جو فکس ٹائم ہے ہمارے موت کا وقت مقرر ہے۔ ابھی آپ سوچیں اسی میں جو پہلے کے چیف منسٹر تھے وہ بھی موجود تھے، اور نیوز کے اکارڈنگ کہا جاتا ہے کہ جو چیف منسٹر ہیں روپانی، ان کے لیے جو 12/6 12 اور 6 مینس 1206 یہ نمبر ان کے لیے بہت زیادہ لکی تھا۔ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ شروع سے ہی مینس ان کے لیے 1206 کیونکہ 12 اور 6 یہ نمبر شروع سے بہت لکی رہا ہے۔ تو نیوز کے اکارڈنگ مینس ان کے جو جتنے بھی وہیکلس ہیں، کار، موٹر سائیکل یا جو بھی نمبر ہیں، تو ان کے لیے یہ نمبر فکس تھا، ہر جگہ یہ نمبر ان کے ساتھ میں رہتا تھا 12/6۔ اور چیف منسٹر کا ماننا تھا کہ یہ نمبر ان کے لیے لکی ہیں، شاید انہیں پالیٹکس میں جو بھی پوزیشن بھی ملی ہے تو 12/6 کو ہی ملی تھی، یا بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ان کو جس سے پروف ہو رہا تھا ان کے لیے یہ ان کی سوچ تھی، کیونکہ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ 12/6 میرے لیے لکی ہیں۔ ایون کل جو بتائے کہ جتنے بھی ابھی تک انہوں نے وہیکلس خریدے تھے شروع سے لے کے ابھی تک کے اتنے سالوں میں ہر وہیکل کا نمبر سیم 12/6۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جب یہ پلین کریش ہوا 12 تاریخ کی تھی، 6 مینس جون 06 کا مہینہ ہی تھا، اور اسی دن جو چیف منسٹر ہے وہ پلین کریش میں موت ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عقیدہ ہوتا ہے، یہ انسان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے لیے، کیونکہ ایک مومن کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کچھ چیزیں لکی ہیں یا ہمارے لیے کوئی دن لکی ہیں یا کوئی وقت لکی ہیں، کوئی ڈیٹ یا کوئی ڈے۔ مومن کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا ہے، یہ تو جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز پر قادر صرف اللہ رب العالمین ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں ہمارے حالاتوں کو بدل دے، وہ چاہے تو پل بھر میں جو چیز ہمارے لیے امپاسبل ہے اس کو پاسبل کر دے۔ تو ہمیں ہر وقت صرف اور صرف اس بات کا ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمارے دل میں ایمان ہونا چاہیے کہ ہر چیز پر قادر صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا تو نہ کوئی قادر ہے نہ کوئی معبود ہے۔ تمام نبی، جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، سب بس اسی مشن کے ساتھ میں آئے ہیں، اور ہمیں بھی یہی ماننا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے،
جب ہم قیامت میں جائیں گے، ہمارے موت ہوتے ہی جس وقت ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس وقت سے ہمارا امتحان شروع، اس وقت سے ہمارا حساب شروع۔ یہ تو نہیں ہے کہ اگر آج ہماری موت ہو جائیں گی تو ہم خبر میں ہم آرام سے سوئیں گے، جب قیامت آئیں گی تو ہمارا حساب کتاب ہوگا، ایسا تو نہیں ہے۔ انسان کے آنکھیں بند ہوتے ہی، انسان کی موت ہوتے ہی، انسان کا جو حساب کتاب ہے، اس کا جو مینس اگر مومن ہے، نیک ہے، تو اس کی جو آرامیہ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر تھوڑے بھی گناہ کیے ہیں یا کفر کیا ہے یا شرک کیا ہے تو اس کے لیے جو عذاب ہے وہ تو خبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں بس اس قرآن پر عمل کرنا ہے اور پوری کوشش کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہم راضی کریں۔ دیکھیں جتنے بھی نبی آئے، اگر انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم آگے کے آیتوں میں نبیوں کا ذکر دیکھیں گے، کس طرح سے نوح علیہ السلام نے، کس طرح سے لوط علیہ السلام نے، اور جو قوم سمود اور قوم عاد کی طرف جو نبی ہود اور نبی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، کس طرح سے بس انہوں نے ایک ہی دعوت دی ہے، ایک ہی بات کہی ہے کہ اللہ کو ماننا ہے۔ لیکن جب ان کی قوم نے یہ بات کو تسلیم نہیں کیا، اس بات کو نہیں مانا، تو اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب بھیجا ہے۔ اس طرح کا عذاب بھیجا ہے کہ وہ جو قومیں ہیں وہ پوری تہس نہس ہو گئی ہیں، ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا ہے۔ صرف یہ بات بتانے کے لیے، دیکھیں یہ اگزامپلس ہے ہمارے لیے، ہمیں اس سے سبق لینا ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین ایک پوری قوم کو تباہ کر سکتا ہے، ایک پوری قوم کو برباد ہلاک کر سکتا ہے، تو بے شک وہ پوری قوم کے مقابلے اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ میں بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے۔ دیکھیے اگر ہم فار ایگزامپل اگر ہم کہیں جانا چاہتے ہیں ٹریول کے لیے، اگر ہم سے کوئی ہمارا خیر خواہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہماری فکر کرتا ہے، اگر وہ ہم سے کہیں گا کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو فلاں فلاں راستے سے نہ جائیے، اس ہائی وے پر اکثر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، یا 3 دن سے کنٹینیو اس ہائی وے پر 3 یا 4 دن سے کنٹینیو روز اس ہائی وے پر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، آپ اس راستے سے مت جائیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کریں گے، نکلنے سے پہلے ہی اگر ہمیں بات پتہ چل جائے، کسی نے ہمیں الرٹ کر دیا ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم ہمارا راستہ، ہم ہمارا روٹ چینج کر دیں گے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر شاید ہو سکتا ہے اگر ہم بھی وہ راستے سے پر چلیں تو ہمارا بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہم بھی مر جائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن میں آگاہ کیا ہے، الرٹ کیا ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کے ایگزامپلس دے کر کہ انہوں نے جو راستے پہ چلے تھے تو اس راستے پر ان کے لیے ہلاکت تھی، اور راستوں پر ان کے لیے عذاب تھا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر تم بھی ان راستوں پر چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے تمہارے لیے بھی پھر کیا ہے، عذاب ہے، ہلاکت ہے۔ تو ہم آیت نمبر 70 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، لاسٹ آیت میں ہم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھا تھا کہ نوح علیہ السلام ایک ایسے نبی ہے جس نے بہت زیادہ جس نے تبلیغ کی ہے، مینس قریباً 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اتنے سال بھی تبلیغ کرنے کے بعد بہت ہی کم ان کی امتی تھے جس نے ان پر ایمان لایا تھا۔ اور یہ تھا کہ جو نوح علیہ السلام کی جو قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور پھر بھی نوح علیہ السلام نے بہت ہی صبر کیا اور انہوں نے ان کو جواب دیا کہ آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن یقیناً وہ دن بہت زیادہ قریب ہے جس دن میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، جس کی تو دھمکی ہمیں دیتا ہے وہ ہم پر لے آئے اگر تو سچے لوگوں میں سے ہیں۔ تو دیکھیں جو نوح علیہ السلام کے جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے کہا کیا ہم اس دن سے ہٹ جائے جو دن ہمارے باپ دادا لائے تھے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے آج بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو قرآن میں کیا ہے وہ جاننا پسند نہیں کرتے ہیں، قرآن میں کیا احکام ہے یا قرآن ہمیں کیا دین سکھاتا ہے وہ جاننا پسند نہیں کرتے ہیں۔ بس یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ چیزوں کو اس لیے فالو کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی رسم رواج ہے ہم تو بس اس لیے ان چیزوں کو مانتے ہیں کیونکہ ہمارے جو ماں ہیں، ہمارے امی، ہمارے نانی، ہمارے ساس ان ساری چیزوں کو مانتے تھے، اس لیے ہم بھی اسے مانتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے بھی یہ کہا
کہ ہم اس دین کو جو اسلام ہے ہم اسے نہیں مانتے ہیں، ہم صرف اس دین کو مانتے ہیں جس پہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے پایا ہے. اگر ان کے باپ دادا غلط تھے تو پھر بھی انہیں اس چیز کو ہی ماننا ہے. اس نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب آ پڑا. کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی ہے؟ انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں گا. اب نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ کچھ باتیں ایسے ہیں مینس خود کی جو تم لوگوں نے خدا بنائے ہیں یہ بس تمہارے خود کے ہی بنائے ہوئے ہیں، اور بس انتظار کرو. کیونکہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جس کا تم ہمیں وعدہ کر رہے ہو. اب ظاہر سی بات ہے جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نے یہی کہا ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اگر تم اللہ کو ایک نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا. تو جو نوح علیہ السلام کے قوم تھی انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو نا کہ عذاب آئے گا تو ہم پر عذاب لے کر آؤ. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم سے جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے وہ دن بہت جلد آئے گا. ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے نجات دی اور ان لوگوں کی جھٹکاٹ دی جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور وہ ایمان والے نہ تھے. اب اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ایک کشتی تیار کریں، اور یہ نہیں تھا کہ صرف نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی تیار کرنا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے وحی کے ذریعے گائیڈنس دی ہے، ہدایت دی ہے کہ کس طرح سے اس کشتی کو تیار کرنا ہے. بس حکم دے کر چھوڑا نہیں ہے، ایک گائیڈنس بھی دی ہے وحی کے ذریعے کی کس طرح سے سامان لانا ہے، کس طرح سے لکڑیاں جمع کرنا ہے، اور کس طرح سے اس کشتی کو کنسٹرکٹ کرنا ہے، بنانا ہے. کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا تھا کہ جو ایمان والے ہیں ان ایمان والوں کو اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا سب کو لے کر کشتی پر سوار ہو جائے. اور سمود کی طرف اور ہم نے اسی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے نجات دی. اب جو بھی ایمان والے تھے جو کشتی پر سوار تھے ایمان والے ان سب کو اللہ رب العالمین نے نجات دی. لیکن بچ گئے جو پیچھے رہ جانے والے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان پر کیا کیا، مسلسل ان پر پانی کا عذاب آیا اور جو قوم تھی وہ سب کے سب کیا ہو گئی، ہلاک ہو گئی. اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اب ہے دوسری قوم کی باری کہ جو قوم سمود ہے اس کی طرف اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے بھی یہ کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، بس اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لیں گا. اب جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی قوم سمود، ٹھیک ہے. اب قوم سمود کو جب صالح علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک مطالبہ کیا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی. انہوں نے کہا کہ اگر مینس ایک پہاڑ تھا، وہ پہاڑ میں مینس وہ پہاڑ خالی تھا، ٹھیک ہے، اس جگہ میں کچھ کوئی بھی مخلوق نہیں تھی، وہ جگہ خالی تھی. تو جو قوم سمود ہے انہوں نے کہا کہ اگر اس جگہ سے، ٹھیک ہے، اس جگہ سے اگر کوئی اونٹنی آ جائے، اگر کوئی اونٹنی آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان لا لیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین نے بطور اپنی نشانی کے طور پر وہاں سے ایک اونٹنی کو نکالا. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے یہ ایک معجزہ تھا جسے ہم کیو کہتے ہیں، غار کہتے ہیں. جہاں پر کچھ نہیں تھا وہاں سے ایک اونٹنی نکلی، جہاں پر کچھ نہیں تھا وہاں سے ایک اونٹنی نکلی. ابھی مطالبہ کس نے کیا؟ مطالبہ قوم سمود نے ہی کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا مطالبہ کیا، اگر یہاں سے اونٹنی آ جائیں گی، اونٹنی بھی اس طرح سے کہ وہ اونٹنی مس حمل سے ہو، نارمل اونٹنی بھی نہیں، اونٹنی اس طرح سے کہ وہ حمل سے ہو. دیکھیں ایک ایسا پہاڑ کے بیچ میں جو جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے جسے ہم غار یا کیو کہتے ہیں، اس طرح سے کہ اگر اس جگہ کچھ نہیں تھا لیکن وہاں سے اگر اونٹنی آ جائے اور وہ بھی حمل سے ہو تو ہم کیا کریں گے، ہم ایمان لائیں گے. دیکھیے بس ان کو سیٹسفیکشن کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا، وہاں سے اونٹنی کو نکالا. دیکھیں یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ جہاں پہ کچھ چیز موجود نہیں ہے وہاں سے اونٹنی آ رہی ہیں. اگر قوم سمود چاہتی تو اس معجزے پر وہ ایمان لا لی تھی. جب یہ معجزہ ان کے سامنے ہوا تو ان سے کہا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے. جس چیز کا مطالبہ کیا تھا وہ چیز آ چکی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، بس اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا
ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لیں گا۔ اب الرٹ بھی کیا ہے، تم نے جس کا مطالبہ کیا تھا وہ چیز تو آ گئی ہے، لیکن اب اس اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، اس اونٹنی کو برے ارادے سے ہاتھ نہیں لگانا ہے، اور اسے چھوڑ دو جہاں پر وہ چائے کھاتی پیتی رہیں۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں جگہ دی، تم اس کے میدانوں میں محل بناتے اور پہاڑوں کو مکانوں کی صورت میں تراشتے ہو، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ تو جو قوم سمود تھے انہوں نے کیا کیا، انہیں الرٹ کیا گیا تھا کہ اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، لیکن پھر بھی جو قوم سمود کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کے جو قوم سمود ہے ان پر پھر عذاب آیا تھا، ان پر ہلاکت ہوئی تھی، کیونکہ جس چیز سے روکا گیا تھا ان لوگوں نے وہ کام کیا تھا۔ اس کے بعد ہے قوم عاد کا ذکر، کہ قوم عاد جو عاد کے لوگ تھے وہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بہت زیادہ فزیکل اسٹرینتھ دی تھی، وہ بہت ہی زیادہ قوت والے لوگ تھے، بہت زیادہ طاقتور لوگ تھے، کہ ان کی ہائٹ بہت زیادہ تھی، وہ بہت ہی زیادہ ایک دم طاقتور تھے، اور اتنے ان میں طاقت تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو پہاڑوں کو تراشتے تھے اور بہت زیادہ بڑے بڑے محل بناتے تھے، ہر ایک طرح کی کھانے پینے کی، اور سب سے بڑی نعمت جو انسان کے پاس ہوتی ہے صحت، سب سے بڑی صحت جو ہماری نعمت ہے، جو انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین نے اس قوم کو وہ دیا تھا کہ اس قوم کا ہر ایک بندہ، ہر ایک شخص کیا تھا، صحت والا تھا، بہت زیادہ قوت رکھتا تھا، ایون اتنی کہ اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے پتھروں کو اٹھانا ہے، اسے تراشنا ہے اور خود کے لیے محل بنانا ہے۔ اتنی نعمت ہونے کے بعد بھی جو قوم عاد تھی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر بھی اللہ رب العالمین کا انکار کیا۔ اس کی قوم میں سے وہ سردار جو متکبر بنے ہوئے تھے، کمزور لوگوں سے کہنے لگے، یعنی ان سے جو ان میں ایمان لے آئے تھے، کہ تم جانتے ہو کہ صالح واقعی اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا جو کچھ دے کر اسے بھیجا گیا ہے ہم اس پر یقیناً ایمان لانے والے ہیں۔ دیکھیے اکثر ایسا ہوا ہے کہ جو ایمان والے تھے، جو ایمان لائے ہیں، وہ کمزور لوگ تھے، مفلس لوگ تھے۔ ایون آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو شروع میں ایمان میں داخل ہوئے تھے وہ مفلس، وہ مسکین لوگ تھے، غریب لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اس وقت بھی کیا ہوا تھا، صالح علیہ السلام کے ٹائم میں بھی کیا کہ جو سردار تھے، جو بڑے لوگ تھے، جو ہائر اسٹیٹس والے لوگ تھے، انہوں نے غریبوں کا، جو مسکین تھے، جو ایمان والے تھے، ان کا مذاق اڑایا، ان سے کہا کیا تم واقعی صالح علیہ السلام پر ایمان لاتے ہو؟ تو جو غریب لوگ تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، جو صالح علیہ السلام جو چیز لائے ہیں، اس چیز کا وہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ متکبر لوگ کہنے لگے بے شک جس پر تم ایمان لائے ہو تم اس کے ہم تو اس جو ہائی اسٹیٹس رکھتے تھے اب ان کے پاس میں مال ہے، دولت ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو اس چیز پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ابھی آپ سوچئے ان کے پاس میں جو بھی مال ہوگا، جو بھی سال تک کہ وہ ان کی کام آئی ہوں گی، وہ دولت، وہ مال، وہ اسٹیٹس صرف کچھ سال، ہو سکتا ہے 50 100 200 سال، اس کے بعد تو نہ پھر ان کا وہ مال ان کے کام آیا، نہ ان کا مال، نہ دولت، نہ اولاد، نہ ان کا تکبر کام آیا۔ تو وہ جو متکبر لوگ ہیں انہوں نے کہ ہم تو اس چیز پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو انہوں نے اونٹنی کی نچویں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہو گئے اور کہنے لگے اے صالح لے آ ہم پر جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو رسولوں میں سے۔ اب رسول جو صالح علیہ السلام تھے انہوں نے پہلے ہی الرٹ کیا تھا کہ اس اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، اس اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، اگر تم سے ہاتھ لگاؤ گے، ایسے نقصان پہنچاؤ گے تو اللہ رب العالمین تم پر کیا لائے گا، عذاب لائے گا۔ اب آپ دیکھیے جو صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، اب جس دیکھیے ان کا کیا کہیں گے، ضدی بنا کہ انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ صالح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اب اس چیز کو لا ہم پر، جس چیز کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، یا جس چیز کے تو ہمیں دھمکی دے رہا تھا وہ چیز ہم پر لا۔ انہیں زلزلے نے آ لیا، انہوں نے اپنے گھر پڑے رہ گئے۔ اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا عذاب کا وہ تو آ کر رہنے والا ہے، تو ان پر عذاب آیا، انہیں ایک زلزلے نے آ گھیرا
اور اپنے گھروں میں ہی الٹے منہ اوندے منہ گرے پڑے رہے۔ صالح ان سے منہ موڑ کر چلے اور کہنے لگے اے میری قوم، بلا شبہ